بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد एक सूर्य फातिहा जुमला मबनी है हर दर्द की नादे है दवा नामे अली हर दर्द की नादे है दवा नामे अली बीमार को है खाके शिफा नामे अली जब नाम लिया हो गई मुश्किल आसान वल्लाह क्या है नामे खुदा नामे अली दर्द की नादिर है दवा ऐसा पढ़े اللهم صل على محمد وآل محمد हुई है कैद मुसीबत से अब रिहा ज़ैनब हुई है कैद मुसीबत से अब रिहा ज़ैनब करेगी शाह की मजलिस अभी बपा ज़ैनब वतन से पहले ये जाएगी करबला ज़ैनब पढ़ेगी भाई की तुरबत पे फातिहा ज़ैनब नबी के लाल की तुरबत नजर जो आएगी तो फिर हमारी में ज़ैनब सबल न पाएगी तो फिर हमारी में ज़ैनब सबल न पाएगी खबर रिहाई की पाते ही रो पड़ी ज़ैनब न जाने सोच के फिर क्या खड़ी हुई ज़ैनब कदम संभाल के सिमत को चली ज़ैनब पहुँच के कब्र सकीना पे रुक गई ज़ैनब हिला के कब्र को बोली कि अब उठो बेटी मैं जा रही हूँ वतन तुम भी कर चलो बेटी मैं जा रही हूँ वतन तुम भी कर चलो
بیٹی کلام سن کے یہ زینب کا قبر تھرائی لہا سے دختر شبیر کی صدا آئی نہ جا سکے گی وطن آپ کی یہ دکھ پائی میرے نصیب میں ہے قبر کے اب تنہائی یہ التجا ہے بسط احترام کہہ دینا پھوپھی پدر کو ہمارا سلام کہہ دینا پھوپھی پدر کو ہمارا سلام کہہ دینا بہا کے اشک سکینہ کے قبر پہ زینب اٹھی وہاں سے جھکائے ہوئے نظر زینب ہے دل ملول بہت سوختہ دیگر زینب ہوئی ہے شام سے آمادہ سفر زینب بہت سکینہ کی فرقت اسے رلاتی ہے حسین کی جو امانت ہے کو کے جاتی ہے حسین کی جو امانت ہے کو کے جاتی ہے عصا کو لے کے سہارا کھڑے رہے عابد پھوپھی کے چہرے کو بس دیکھتے رہے عابد قریب زینب مستر کے جب گئے عابد جو دیکھا حال پھوپھی کا تو رو پڑے عابد تڑپ کے بولے ہیں تیار قافلہ چلیے پھوپھی جو آپ کی خواہش تھی کربلا چلیے پھوپھی جو آپ کی خواہش تھی کربلا چلیے قریب کربلا جب یہ قافلہ پہنچا مزار سید ابرار سے جیا صدا یہاں سے جاؤ جابر تم بہرے خدا وہ مجھ سے آتی ہے ملنے میری بہن دکھیا اٹھا کے سختیاں آتی ہے پر محن زینب ستم رسیدہ بہت ہے میری بہن زینب ستم رسیدہ بہت ہے میری بہن زینب حسین حسین کی ہر سمت گونجتی ہے صدا ہے غم میں ڈوبی ہوئی آج کربلا کی فضا زمین کرب و بلا پر ہے شور ماتم کا تمام بیبیاں روتی ہیں حشر ہے برپا کسے پکارے نہیں کوئی مونسو ہمدم ہر ایک بیوی شہیدوں کا کرتی ہے ماتم ہر ایک بیوی شہیدوں کا کرتی ہے ماتم نسیم کہتی ہے بنتے بطول رو رو کر اٹھو اے بھائی وطن جا رہی ہے یہ ہے نہیں ہے ساتھ میں عباس و قاسم و اکبر تمہاری صورہ کو میں منہ دکھاؤں گی کیوں کرے چلو حسین یہ زینب کو جاتی ہے بھائی اکیلے جاتے ہوئے شرم مجھ کو آتی ہے اکیلے جاتے ہوئے شرم مجھ کو آتی ہے
نجات کے لیے آپ سے دعا زینب نے کی امت جا کے لیے حق سے دعا زینب نے کی کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا ابتدا شبیر نے اور انتہا زینب نے کی کس طرح طے منزلیں صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سردہ مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے بے پردہ شامیوں میں بے پردہ شامیوں میں اولاد پیمبر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے ندا دے رہا ہے یہ ہنس کر منادی اے لوگوں گھروں سے نکل آؤ جلدی سزائیں تو ان کو
ہر ہاتھ میں پتھر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے کہاں خوف کھاتا ہے ظالم کسی سے بلاتا ہے کو وہ نام لے کے ہر ایک بھی چھپتی ہے زینب کے پیچھے خود کو چھپائے زینب خود کو چھپائے زینب فضا کی پشت پر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے بتاتا ہے شمرا کے خود شامیوں کو کہ کاٹا ہے میں نے اسی سے سروں کو دکھاتا ہے لہرا کہ پھر بیویوں کو ہاتھوں میں اس شقی کے ہاتھوں میں اس شقی کے ایک خون بھرا خنجر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے ہوا ہے اثر اتنا بینائیوں پر عجب کشمکش میں ہے اصغر کی مادر ہر ایک نے زبردار کے پاس جا کر رو رو کے پوچھتی ہے رو رو کے پوچھتی ہے کیا یہ میرا اصغر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اسیروں پہ کیسی مصیبت بنی ہے ہر ایک بیوی بازار میں ڈھونڈتی ہے سکینہ کہیں بھیڑ میں کھو گئی ہے محشر سے پہلے برپا محشر سے پہلے برپا بازار میں محشر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے قیامت میں کیسی قیامت ہے برپا تکلم ہے گودی میں اصغر کا لاشا عدالت میں خالق کی آتی ہے زہرا نظریں جھکی ہے سب کی نظریں جھکی ہے سب کی نبیوں کے لبوں پر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے
صلی علی محمد و آل محمد. برباد
واسطے دو تالیاں
مولا جس کو اس سینے بلا سینے بلا کا ماتم ہے میلو قدم آتے ہیں آلے ابا خاک اڑاتے باہر مابے دو باہر جابر جنابے مابے دو باہر جابر جنابے کاجے یہ سب حضرات آزوں جمع میت اڑانے کے لیے ہوتے ہیں کیا خیر کے بے جرم و خطا کو مارا دل بر فاطمہ و شیر خدا کو مارا زہر دلوا کے کو مارا آج مامون نے مظلوم رضا کو مارا آج مامون نے مظلوم رضا کو مارا آج میں مل گیا ایک اور گل باغ زہرا گل ہوا تھوڑا سا منرا کے دیا گل ہوا تھوڑا سا منرا کے دیا اس حضرت کو جو ہی بلوایا آئے دربار میں جس وقت امام دوسرا تخت پر اپنے خلیفہ کو بھی بٹھایا تخت پر اپنے خلیفہ کو بھی بٹھایا پھر کہا شاہ سے فرما پیش کروں آپ کے واسطے انگور میں لے رکھا ہوں کہا مظلوم نے مجھ کو نہیں انگور کی چاہ کس لیے سامنے ہے تشت جو تو نے رکھا کیا اسرار جو نے تو امام زیجا کھا کے انگور کو کہنے لگے ناللہ کھا کے انگور کو کہنے لگے ناللہ پوچھا مامون نے کیا بات ہے فرمائیے گا سر جھکا کر کا مضمون میں معلوم ہوا سر جھکا کر کا مضمون میں معلوم ہوا آگے پکڑے ہوئے سر کو اپنے درد ہوتا ہے دباتے جگر کو اپنے یاد فرماتے ہم شیر بزر کو اپنے یاد فرماتے ہم شیر بزر کو اپنے سیدو بے قصو
چشم ہے وارث سلطان مدینہ یارو آٹھواں مہر نبوت کا نگینہ یارو آٹھواں مہر نبوت کا نگینہ یارو آنکھ میں ملتا ہے مکہ مدینہ یارو آنکھ میں ملتا ہے مکہ مدینہ یارو دیوار کو حسرت سے رضا دیکھتے ہیں اور انہیں یاد نبالی ہما دیکھتے ہیں اور انہیں یاد نبالی ہما دیکھتے ہیں سچ ہے غربت کی جب موت ہے اہل عذاب نہ کوئی مونس و یاور نہ گواہ ہے نہ غذا بستر مرگ پاتے آپ توکل بخدا نہ کوئی پانی ملانے کو دم آخر دا نہ کوئی پانی ملانے کو دم آخر دا یہی بے کس ہے رضا نظام خاموش سونے والا نظا میں دیکھا رضا نے جو شبیہ زہرا بن جائے گے خاتمہ بالخیر ہوا بن جائے گے خاتمہ بالخیر ہوا کھچکی کا بس آنا تاکہ بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله.
شب شہادت امام اشتم 8ویں امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یوں تو خود مشہد میں حضرت کی شہادت کی تاریخ 30 سفر ہے، اور یہاں حیدرآباد میں 17 سفر کو منائی جاتی، اور شمال ہند میں نارتھ انڈیا میں ذیقات کے آخری ہفتے میں حضرت کی شہادت منائی جاتی ہے۔ تاریخوں سے ہمیں غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمیں شخصیت سے غرض ہے، اور اس شخصیت کی تعلیمات سے ہم کو غرض ہے۔ تو لہٰذا چاہے 17 سفر کو شہادت منائی جائے، چاہے 30 سفر کو منائی جائے، چاہے ذیقات کے آخری ہفتے میں منائی جائے، فرق نہیں پڑتا، اور اگر تینوں تاریخوں میں بھی منا لی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی مناسبت سے شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ مائدہ کی 77ویں آیت ہے، اس میں خطاب ہو رہا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ وہ دین میں غلو نہ کریں، غیر الحق، اور وہ غلو جو غیر حق ہو، ولا تتبعوا اهواء قوم ضلوا من قبل، اور اس قوم کا اتباع نہ کریں جو پہلے ہی گمراہ ہو چکی ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سو کو اس نے گمراہ کیا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اس کا راستہ ہی گمراہی کا راستہ ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو عصیان کرتے ہیں اور متجاوز ہیں، تعدی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت اس لیے پڑھنی پڑ رہی ہے کہ خصوصاً 8ویں امام کے زمانے کے بعد سے لے کر 11ویں امام تک کے زمانے میں ایک تحریک جس نے تشیع کو کمزور کیا، بلکہ تشیع کے مقابلے میں لائی گئی، وہ غلو ہے، غلو، اور ائمہ نے اس سے شدید مقابلہ کیا، غلو۔ اہل کتاب کو خطاب کر کے اصل میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، غالی مت کرو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نا حق غلو مت کرو۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ ایک تو غلو کر رہے ہیں دین میں، انسان دین میں غلو کب کرتا ہے؟ انسان دین میں اس وقت غلو کرتا ہے جب معمول کی زندگی میں غالب بن جاتا ہے، جب انسان عام زندگی میں اپنے غالی بنتا ہے تو اس غلو کو پھر دین میں لے کر آتا ہے۔ اور اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے تم آسمانی کتاب رکھنے والی قوم ہو، آسمانی کتاب رکھتے ہوئے غلو مت کرو، اور دین میں غلو مت کرو، اور وہ غلو جو غیر حق ہے، جو حق بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور اس قوم کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے ہی گمراہ ہو چکی ہے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور کئیوں کو، بہت ساروں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی میں، بنی اسرائیل میں سے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد و عیسیٰ ابن مریم، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ عصیان کرنے والی قوم ہے، گناہگار قوم ہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ گناہگار قوم متجاوز ہے، تعدی کرنے والی ہے، حدوں کو پھلانگنے والی ہے، حدوں کو توڑنے والی ہے، قانون شکن قوم ہے۔ معمولاً انسان
پہلے دین کے باہر مشقیں کرتا ہے، پھر اس چیز کو دین کے اندر لے آتا ہے۔ ہم سب کی ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ نمازوں میں ہمارا حضور قلب نہیں ہوتا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ایک جگہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، عام کے لیے، خاص کے لیے، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ حضور قلب، جب نماز پڑھتے ہیں تو دل ہمارا ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، ایک جگہ حاضر نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے کتنی دیر؟ جو پڑھتے ہیں کہ جب بھی حیدرآباد میں خطاب کرنا پڑتا ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے، یہ جو پڑھتے ہیں وہ کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھتے، پوری 5 وقت کی نمازوں مگر نوافل کے ساتھ ملا لیں تو 1 گھنٹہ ہے۔ 1 گھنٹہ اگر ہمارا حضور قلب نماز میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم 23 گھنٹے جو بچ گئے ہیں اس میں کسی کام میں حضور قلب ہے ہمارا جو نماز میں حضور قلب رہے گا؟ 23 گھنٹوں میں کس کام میں ہمارا حضور قلب ہے کہ ہم کہیں گے نماز میں ہمارا حضور قلب نہیں ہے؟ تو کرنا کیا پڑتا ہے؟ کرنا ریاضت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کہاں؟ نماز سے باہر۔ پہلے انسان نماز سے باہر اپنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرے 23 گھنٹوں میں، تو یہ 1 گھنٹے میں اس کو حضور قلب حاصل ہو جائے گا۔ تو معمولاً انسان جو کام کرتے ہیں پہلے دین کے باہر اس کی مشقیں کرتے ہیں، پھر آ کر دین میں کرتے ہیں۔ انسان غالبی جو ہوتا ہے پہلے دین کے باہر غلوب کرتا ہے، پھر آ کر دین میں غلوب کرنا شروع کرتا ہے۔ غلوب عربی لفظ ہے، غلوب ہے اصل میں، غلوب تشدید کے ساتھ، ہم معمولاً غلوب کہتے ہیں، غلوب، غلوب واو پر تشدید ہے، غلوب جس کا روٹ ورڈ غین لام واو یا غین لام یا ہے، غلوب غلبہ یا غلیا۔ عرب میں تیر اندازی مشہور تھی، تیر اندازی کا آپس میں مقابلہ کرتے تھے، اور اس زمانے میں وہ ضروری بھی تھا تیر اندازی۔ رسول اللہ نے اس زمانے کے حساب سے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ اور تیر اندازی سکھاؤ، اور بعض روایتوں میں تیرنا بھی سکھاؤ۔ تم اپنے بچوں کو، زمانے میں گھوڑ سواری تھی، لوگوں کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج گھوڑے نہیں، آج کار سے۔ اس زمانے میں تیر اندازی، آج تیر اندازی نہیں، آج شوٹنگ ہے۔ تیر اندازی کا جب مقابلہ کرتے عرب تو نشانہ، ٹارگٹ جو رکھتے تو 2 حال سے خارج نہیں بلکہ 3 حال سے خارج نہیں۔ یا تو یہ تیر جو چلایا جا رہا ہے یہ ٹارگٹ پر جا کے لگے گا، جو نشانہ ہم نے معین کیا ہوا ہے اس پر لگے گا، یا یہ تیر نشانے کے اس پار گرے گا جا کر، یا یہ تیر یہیں گر جائے گا، نشانے سے پہلے گر جائے گا۔ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جن کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، دماغ ان کے کم چلتے ہیں۔ طاقت بیل کے مانند ہوتی ہے، دماغ چیونٹی کی طرح ہوتا ہے۔ ان کو اگر تیر پکڑا دیا جائے، تیر اور کمان، تو اتنی زور سے کھینچیں گے کہ وہ دھاگا ہی ٹوٹ جائے یا پھر وہ کمان ہی ٹوٹ جائے۔ اسٹرانگ باڈی ویک مائنڈ اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر اتنے کمزور اور ناتوان کہ تیر کو اٹھا ہی نہ سکے، کمان کو اٹھا ہی نہ سکے، اور اگر اٹھا لے تو چلا نہ سکے، اور اگر چلا بھی لے تو بالکل سامنے تیر گر جائے۔ یہ 3 حالتیں ہیں۔ جب بھی کوئی تیر انداز تیر چلاتا ہے تو یا تو یہ تیر نشانے پر لگتا ہے، تو بہت کم لوگوں کا تیر نشانے پر لگتا ہے، یا تیر جا کر نشانے کے اس پار گر جاتا ہے، یا پھر تیر نشانے کے اس پار گر جاتا ہے۔ تیر اگر نشان کے اس پار جا کر گر جائے تو اس تیر کو کہتے ہیں غالی، کیونکہ نشان کے اس پار چلا گیا۔ اور اگر تیر نشان کے اس پار گر جائے، اسی طرف گر جائے، تو اس کو کہتے ہیں قالی، آپ سے قالی، خا سے قالی، قلم جس سے لکھتے ہیں، قلم آپ سے، اس سے قالی، غالی اور قالی۔ غالی جو تیر نشانے کے اس پار جا کر گر جائے، یہ غالی، اور جو تیر نشان کے اس پار گر جائے، نشانے سے پہلے ہی گر جائے، وہ قالی۔ اور یہ دونوں حالتیں نامطلوب ہیں۔ اسی لیے دیکھیں بہت سی چیزیں مہارتوں پر ڈیپینڈ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں طاقت پر ڈیپینڈ ہے، نہیں،
مہارت اگر انسان کے اندر طاقت کم بھی ہو تو مہارت اس کم طاقت کے ساتھ اس کام کو انجام دینے میں بہت مدد کرتی ہے. اسی لیے مہارتوں کا یہ دور مہارتوں کا اسکلز جس کو کہتے ہیں ہم لوگ مہارتیں ہوں تو کم طاقت لگا کر انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. لیکن مہارت نہ ہو تو طاقت ضائع ہو جاتی ہے. طاقت لگتی بھی زیادہ ہے اور وہ طاقت ضائع ہو جاتی ہے. تو تیر جو اس پار گر جائے وہ غالی ہے اور تیر جو نشانے کی اس پار گر جائے وہ غالی ہے. اور دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ لا تغلو فی دین، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، غالی مت بنو. اور غالی کب بنتا ہے انسان؟ پہلے انسان غالی اپنی معمول کی زندگی میں بنتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بات کرنے میں غلو کرتے ہیں، بات اتنی کرتے ہیں کہ سننے والا تھک جاتا ہے تو دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بات کرنے میں غلو. بعض لوگ کھانے میں غلو کرتے ہیں. انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ انسان کو اتنی غذا ضروری ہے جتنی روز مرہ کی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس کو کیلریز میں کھولا جاتا ہے ہماری طاقت کو، اتنی طاقت انسان کو ضروری ہے جتنی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. حال ہی میں ایک صاحب نے متوجہ کیا، حالانکہ بات سامنے کی ہے لیکن آپ متوجہ نہیں رہتے. میں نے کہا آپ کتنا کھانا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اتنا کھانا کھاتا ہوں جتنا مجھے کام کرنا ہے، جتنی طاقت مجھے کام میں استعمال ہونی ہے میں اتنا کھانا کرتا ہوں. تو لہٰذا ہر شخص کی غذا الگ الگ ہوگی. تو پہلے انسان دین کے باہر آ کر غلو کرتا ہے، دین کے باہر آ کر گفتگو میں غلو، کھانے میں غلو، پیسہ خرچ کرنے میں غلو. خوشی کا موقع آ گیا ادھارمک پیسہ خرچ کر دیا، غم کا موقع آ گیا ادھارمک پیسہ خرچ کر دیا. پہلے دین کے باہر انسان غالی بنتا ہے، پھر آ کر دین میں غلو کرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا نا غالی بنو نہ خالی بنو. اچھا اگر غالی نہ بنے، خالی نہ بنے تو پھر بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ ہے عادل بنو. عادل بنو یعنی اپنی زندگی کو معتدل گزارو، متوازن گزارو، بیلنس گزارو. وہ تیر، اور اسی لیے دیکھیں جب تیر انداز تیر چلاتا ہے، ہمارے ذہن میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہم کو اندازہ نہیں کہ ہمارے ذہن میں کیا صلاحیت موجود ہے. تیر انداز جب تیر چلاتا ہے تو سینٹی میٹر اور ملی میٹر کا حساب کر کے چھوڑتا ہے، اور نہ صرف نشانے کو نظر میں رکھتا ہے بلکہ تیر کا وزن، کمان کا وزن، اور جو دھاگا جس کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف وہ کس حد تک کھینچا جائے تاکہ یہ تیر جا کر نشانے پر بیٹھے. اتنی باریکیاں ہیں. خود کمان کا وزن، تیر کا وزن، اور جو طاقت تیر کو چلانے میں استعمال ہو رہی ہے، کس اندازے کے مطابق طاقت استعمال کی جائے تاکہ یہ تیر جا کر نشانے پر بیٹھے. تو انسان کا ذہن محاسبات کر لیتا ہے، یہ کیلکولیشنز انسان کا ذہن، اللہ نے اس کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے. اگر اس کو ایکٹیو رکھیں ہم ذہن کو، تو اللہ نے ہمارے ذہن میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ سیکنڈز میں جو کام کمپیوٹر نہیں کر سکتا انسان کا ذہن کر لیتا ہے. محاسبات کر کے تیر، اور تیر جا کر جو نشانے پر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں عادل، کیونکہ متوازن ہے. جتنی طاقت اس کے لیے لگنی چاہیے تھی اتنی طاقت کے اندازے سے اور پورے حساب و کتاب کے ساتھ جب یہ تیر چلایا گیا تو یہ تیر جا کر نشانے پہ بیٹھ گیا. اس کو کہتے ہیں عادل. نہ خالی بنو زندگی میں، نہ غالی بنو. نہ تیر اس طرح سے چلاؤ کہ نشانے کے اس پار گر جائے، نہ تیر اس طرح سے چلاؤ کہ تیر خود اپنے قریب گر جائے، بلکہ جا کر ٹھیک نشانے پر ملے. اسی لیے 8ویں امام کا زمانہ بہت ہی پراشوب زمانہ تھا کہ جہاں پر آپ کی، بلکہ 7ویں امام کی شہادت کے بعد ہی ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے غلو کرنا شروع کر دیا. اور غلو جو کرتے ہیں انسان، غلو دو طرح کا غلو ہے. ایک غلو الہادی. الہادی اس کو کہتے ہیں غلو در ذات، ذات خداوند میں آ کر غلو کرنا. ذات خداوند میں غلو کیا ہے؟ کسی نبی کو خدا کے درجے تک پہنچا دینا، کسی امام کو خدا کے درجے تک پہنچا دینا، یا کسی امام کو نبی کے درجے تک پہنچا دینا. یہ غلو در ذات، غلو الہادی ہے.
جیسے پرانی قوموں نے کیا یہ غلو، حضرت عیسیٰ کی قوم نے خود حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کیا، کہا کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا 3 خدا ہے، 3 خداؤں میں تیسرے عیسیٰ ہیں، ثالث الثلاثہ، یا پھر کہا کہ نہیں عیسیٰ کے اندر خدا حلول کر چکا ہے، خدا نے عیسیٰ کے اندر حلول کر دیا ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے۔ اور آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کسی مذہب کی فالوئنگ ہے تو کرسچینٹی ہے، عیسائیت، مسیحیت، اور وہ مسیحیت کی بنیاد کس پر ہے؟ غلو پر۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 3 خداؤں میں کے تیسرے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے اندر خدا نے حلول کر دیا ہے، یہ غلو درزا۔ اور ایسا ہی غلو پھر یہودیوں نے بھی کیا حضرت عزیر کے ساتھ، عزیر ابن اللہ کہنے لگے، یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ غلو در ذات ہے جس کی قرآن نے نفی کی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور غلو کو جوڑا گیا عصیان سے، عصیان معصیت، گناہ، جرم، یعنی جہاں غلو ہوگا وہاں معصیت ہونا ضروری ہے، جہاں غلو ہوگا وہاں تجاوز ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ نے اپنے 2 معصوم نبیوں کی زبانی غلو کرنے والوں پر لعنت بھیجی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ کیونکہ یہ نہ کسی نبی کی بات سنتے تھے، نہ کسی وسیع کی بات سنتے تھے، نہ کسی مسلم کی بات سنتے تھے، متجاوز، قانون شکن، قانون کو توڑنے والے، قانون اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو پھیلانے والے۔ تو جب 7ویں امام کی شہادت واقع ہوئی تو ایک گروہ پیدا ہوا، اس نے آ کر کہا کہ اول تو انہوں نے کہا کہ 7ویں امام شہید ہوئے ہی نہیں، وہ غیبت میں چلے گئے۔ 7ویں امام غیبت میں چلے گئے، 6 ماہ بعد ان کی غیبت ختم ہو جائے۔ اچھا انہوں نے کیا کیوں؟ اس لیے یہ کام کیا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 7ویں امام چونکہ زندان میں تھے تو جتنی حکومات شرعیہ جو پیسہ خمس اور زکوٰۃ کا جمع ہوتا تھا انہی وکلا کے پاس جمع ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ 7ویں امام شہید ہی نہیں ہوئے تاکہ یہ پیسہ قبض کر، تاکہ جو پیسہ ان کے پاس جمع ہوا ہوتا وہ پیسہ یہ قبض کر۔ تو مشہور کیا کر دیا کہ 7ویں امام شہید ہوئے نہیں ہیں، وہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اور جب 6 ماہ بعد یہ غیبت سے واپس آئیں، 6 ماہ بعد جب نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ امامت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ امامت رک گئی، امامت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، امامت کے سلسلے میں وقف آ گیا، اسی سے ان کا نام پڑ گیا واقفیہ۔ واقفیہ وہ جو 7ویں امام کی امامت پر آ کر وہ وقف ہو گئے، رک گئے۔ اور واقفیہ نے جتنی تباہی تشیع کے نام پر مچائی کسی اور فرقے نے نہیں مچائی، حتیٰ ائمہ نے ان سے شدید مقابلہ کیا، حتیٰ ان کو ناصبیوں سے بدتر جانا، غالیوں کرتے کیا تھے؟ کہتے تھے 7ویں امام نبی ہیں اور ہم ان کے وسیع ہیں، تو وسیع کو خمس و زکوٰۃ جمع کرنے کا اختیار حاصل ہے، تو ہمارے پاس خمس و زکوٰۃ، تو تم بھی اپنا خمس و زکوٰۃ ہمارے پاس جمع کرو۔ مفاد پرست ہے، جدھر فائدہ ہے، جدھر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں ادھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور خود حکومتوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، کیونکہ حکومتیں چاہتی تھیں کہ شیعوں میں اتنے دھڑے بن جائے آپس میں کہ کوئی طاقت ان کے مقابلے میں نہ بن پائے، لہذا بنی عباس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ فرقہ در فرقہ، دھڑا در دھڑا بنتا رہے، تاکہ کوئی طاقت
ان کے خلاف کوئی طاقت کھڑے ہونے کی قوت پیدا نہ کرے، اسی لیے وہ پیسہ خرچ کر کے فرقوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور آج وہی کام کون کر رہا ہے؟ فرقہ سازی کا برطانیہ، جس کے کوئین الزبتھ کا انتقال ہوا، وہی برطانیہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بنی عباس کرتے تھے، پیسہ دے کے فرقہ بنانا، فرقہ سازی کرنا، تاکہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی محاذ تیار نہ ہو۔ اور دوسرا جو غلو ہے وہ غلو تفویضی ہے۔ پہلا غلو غلو الہادی تھا، غلو در ذات، اللہ کے مقابلے میں کسی ذات کو لے کر آنا، اللہ کے مقابلے میں نبی کو کھڑا کر دینا، اللہ کے مقابلے میں امام کو کھڑا کر دینا، یہ غلو در ذات ہے۔ غلو در صفات کیا ہے؟ وہ صفتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی سے مخصوص ہے، ان صفتوں کی نسبت بندوں کی طرف دے دینا، ان صفتوں کی نسبت نبیوں کی طرف دے دینا، ان صفتوں کی نسبت اماموں کی طرف دے دینا۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، خالقیت کی نسبت نبی کی طرف یا امام کی طرف دے دینا، رازقیت کی نسبت نبی کی طرف یا امام کی طرف دے دینا، یہ غلو در صفات، تفویضی غلو جس کو کہتے ہیں، اور دونوں ممنوع ہیں، کیونکہ غلو جتنی تباہی، عرض کیا، غلو جتنی تباہی مچا سکتا ہے کوئی اور چیز نہیں، پوری دین کی بنیادوں کو ہلا دے سکتا ہے غلو۔ اسی لیے ائمہ نے شدید مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے قتل کا فتویٰ بنے، ان غالیوں کو قتل بنے۔ 10ویں امام کے زمانے میں یہ فرقہ واقفیہ عروج پر پہنچے، یہ فتویٰ 10ویں امام کا ہی فتویٰ کہیں گا، حکم کہیں کہ آپ نے کہا کہ غالیوں کو خطفنا باضابطہ معین کر کے یہ غالی کو قتل کر دو، کیونکہ اس کے افکار تباہ کن ہیں، ہماری اسلام کے لیے تباہ کن ہیں، ملت کے لیے، امت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اور بنی عباس کے ساتھ مفاد پرست طبقہ اور اقتدار، کچھ لوگ ہوتے تھے جن کے ذہنوں میں یہ بات خود حکومت کی طرف سے بٹھائی گئی تھی کہ تم نے موسیٰ کاظم کا ساتھ دیا، کیا ہوا؟ موسیٰ کاظم کا کیا ہوا؟ ایک عمر زندان میں گزارے اور پھر شہید کر دیا۔ اب اگر ان کے وسیع کا ساتھ دو گے، امام رضا کا ساتھ دو گے، وہی ہوگا، یا زندان یا موت، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ 8ویں امام کی امامت کی نفی کر دیں۔ بعض نے اتنی جسارت کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ 8ویں امام نعوذ باللہ 7ویں امام کے بیٹے ہی نہیں، اتنی جسارت، محض کسی کے مفاد، فائدہ۔ چاہتے کیا تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ حکومت میں ہمیں کوئی عہدہ مل جائے اور حکومت سے قریب ہو جائے۔ آج بھی ہے نہیں، آج بھی ایک بڑا طبقہ اس بات پر لگا ہوا ہے کہ تمام کرداروں کو آپ آج بھی تطبیق کر سکتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا طبقہ اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم کو حکومت میں کوئی مقام مل جائے، چھوٹا ہی صحیح، کچھ مقام مل جائے۔ اس کے لیے کرتے کیا تھے؟ اس کے لیے وہ جو حکومات جمع کرتے تھے وہ خرچ کرتے تھے تاکہ حکومت میں کوئی عہدہ ان کو مل جائے۔ اور بنی عباس نے تو یہاں تک کیا کہ بنی عباس کہتے تھے ٹھیک ہے تم شیعہ ہیں، علی ابن موسیٰ رضا کو مانتے ہو، ٹھیک ہے تم اب بیمار ہے، پکارو علی ابن موسیٰ رضا، امام رضا کو آواز دو، اگر وہ مدد کرنے آ گئے تو پھر ان کو امام مان لو، اور اگر وہ نہیں آئے تو ہمارا پیسہ حاضر ہے، اس سے اپنا علاج کرنا۔ مختلف طریقے اس زمانے میں، تو پھر 10ویں امام کے زمانے میں یہ فرقہ جب عروج کو پہنچا، فرقہ واقفیہ، جس کا بانی علی ابن حمزہ بطائنی، جس نے پورا خمس اور زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا ہوا تھا 7ویں امام کا، اس سے جب حساب پوچھا گیا، 8ویں امام نے آ کر حساب پوچھا کہ اب تک جو پیسہ جمع ہوا خرچ کہاں ہوا اور باقی کتنا ہے، تو اس نے یہ فرقہ ایجاد کر دیا، فرقہ واقفیہ، جو 7ویں امام کی امامت پر رک گئے اور کہا کہ اب کوئی امام آنے والا نہیں، وہ غیبت میں چلے، 7ویں امام غیبت میں چلے اور امامت کا سلسلہ ان پر رک گیا۔ بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا نہیں وہ نبی ہیں، ہم ان کے وسیع ہیں۔ 10ویں امام تک آتے آتے یہ سلسلہ بہت طاقتور ہو گیا اور شیعہ ان کے مقابلے میں تعداد میں کم ہو گئی۔
8ویں امام کے زمانے ہی سے ان کے خلاف شدید محاذرائی ایمان علیہ السلام نے شدید الفاظ میں ان کی مذمت ہے، ان کو ناصبیوں سے بدتر کر. آپ دیکھیں آج بھی یہ کام جاری ہے، غلو کا کام آج بھی جاری ہے. اور کس نام پہ جاری ہے؟ نام تشیع کا ہے لیکن غلو ہو رہا ہے. تشیع کے نام پر غلو، یعنی غالی منبر پہ آ کے جو بات کرتا ہے وہ تشیع کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. غالی منبر پہ آ کے جو غلو کرتا ہے اس کو تشیع کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے بعض ائمہ نے تو غالیوں سے اپنی برات کا اعلان کیا، بلکہ سخت رویہ ان کے خلاف اختیار کیا، لیکن آج کا شیعہ تیار نہیں اس بات کے لیے. آپ نے قادیانیوں کا نام سنا؟ قادیانی مرزائی، قادیان پنجاب کی ایک جگہ ہے. انگریزوں کے کہنے پہ ایک شخص نے وہاں سے اعلان نبوت کر دیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی. قادیانی تھے اصل میں سنی اور حنفی فقہ کے فالوورز ہیں، حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو ہی قادیانیوں میں سے ایک شخص نے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہی اعلان نبوت کر دیا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا، ویسے ہی اہل سنت نے جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اہل سنت کا بڑا طبقہ حنفی فقہ کو فالو کرتا ہے، انہوں نے اپنے سے ان کو باہر کر دیا. نہ صرف انہوں نے، سبھی فرقوں نے، حتی تشیع نے بھی، اہل تشیع نے بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. کس بات پر؟ توحید میں کوئی مشکل نہیں ہے ان کی مشکل آ کر ہے ختم نبوت میں. وہ ختم نبوت کے منکر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے. محض ختم نبوت کے منکر ہونے پر تمام فرقوں نے متفق ہو کر ان کو کافر قرار دے دیا، اور خاص طور پر حنفی فقہ کے فالوورز، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم سے باہر ہے. اگر وہ چاہتے تو یہ سوچ سکتے تھے کہ اگر ہم ان کو باہر کر دیں گے تو حنفی فقہ کی فالوئنگ کم ہو جائے گی، ان کو کسی طرح ساز باز کر کے اندر رکھتے ہیں. آج ہم شیعہ غالیوں سے اپنی جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غالیوں کو باہر کر دیں گے تو ہماری تعداد کم ہو جائے گی. لیکن یہ کام کرنا پڑے گا، غالیوں کو شیعوں سے جدا کرنا پڑے گا. آج تکفیری فتوے جتنے شیعوں پر لگتے ہیں وہ غالیوں کی وجہ سے، منبر پر آ کر غالی غلو کرتے ہیں، فتویٰ شیعوں کے قتل کا دیا. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو کام ائمہ نے کیے ہم وہ کام نہیں کرتے، جو کام ائمہ نے نہیں کیے بلکہ دن سے منع کیا اس پر ہمارا شدید اصرار ہے. ائمہ نے جو کام کیا ہی نہیں اس پر ہمارا شدید اصرار ہے، اور جو کام ائمہ نے کیا اور شد و مت کے ساتھ کیا ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے. ائمہ نے جدا کر دیا ان کو اپنے سے، اور کیا کہہ کر جدا کیا؟ ان کے لیے خاص لفظ 10ویں امام نے وضع کیا، کہا یہ ممتورہ ہے. ممتورہ کس کو کہتے ہیں؟ مطر کس کو کہتے ہیں؟ مطر بارش کو کہتے ہیں. مطر بارش کو کہتے ہیں. بارش میں جو کتیا بھیگ جائے اس کو ممتورہ کہتے ہیں. کتا جو ہوتا ہے کلب، مطلب بعض لوگ اپنے نام اس طرح کے رکھتے ہیں، کلب فلان، کلب فلان. ائمہ کو کلب کتوں کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کو انسانوں کی ضرورت ہے. ائمہ کو انسان چاہیے، کلب نہیں چاہیے. تو وہ کتیا جو بارش میں بھیگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ممتورہ. یہ کرتی کیا ہے؟ یہ کتیا جب بارش میں بھیگ جاتی ہے تو کسی مقام پر جا کر اپنے بدن کو جھٹکتی ہے. جھٹکنے کے نتیجے میں جو چھینٹیں اڑتے ہیں وہ جہاں پر وہ چھینٹے جا کے گرتے ہیں اس مقام کو نجس کر دیتے ہیں. اسی لیے واقفیہ کو امام نے کہا یہ ممتورہ ہیں، یہ وہ کتیا ہیں، یہ اپنے نجس افکار لے کر شیعوں میں آتے ہیں، اور جب یہ اپنے نجس افکار کو جھٹکتے ہیں تو اس سے شیعوں کے افکار بھی نجس ہو جاتے ہیں. تو کیا کریں ان کا؟ ممتورہ کا علاج کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کیا کریں ہم؟
तो आपने फरमाया ना ममदूरा को अपनी महफिलों में आने दो, ना तुम ममदूरा की महफिलों में जाओ। क्योंकि वो ये नहीं कहते थे कि हम वाकिफिया बनकर नहीं आते थे, वो शिया बनकर आते थे। शियों में शिया बनकर आते थे, अफकार वाकिफिया के कहलाते, नजिस अफकार। आज भी ऐसे ही मिंबरों पर गलबा आज जिनका है, अफकार पलीद है, अफकार नजिस है। ममतूरा का नाम ताकि तुम उनसे अपनी जान छुड़ाओ, ना तुम उनकी महफिलों में जाओ, ना उनको अपनी महफिलों में बुलाओ। ये ममतूरा है, ये अपने नजिस अफकार तुम्हारे दरमियान फैलाने हैं। इसीलिए कुरान मजीद में यह है कि जब महशर बर्पा होगा तो उन लोगों को पेश किया जाएगा जिन्होंने अपने माबूद होने का कभी दावा ही नहीं किया। उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी कौम में अपने माबूद होने का दावा किया? वो कहेंगे सुभान परवरदिगार, पाक और मुनज़्ज़ह है तेरी ज़ात इस बात से कि हम ये कहें, यानी हमको ये हक ही हासिल नहीं है कि हम किसी ऐसे को जो खुद मुद्दई नहीं है माबूद होने का, हम उसकी माबूदियत के कायल हो जाए। हमको हक ही हासिल नहीं। और फिर वो माबूद भी कहेंगे परवरदिगार, हमने तो इनसे अपनी माबूदियत का इकरार नहीं दिया, हम तो तेरे खालिस बंदे थे, हम तो तेरे खालिस बंदे थे, हमने खालिसतन तेरी बंदगी की, इन्होंने हमारी बंदगी की, इसका हमें इल्म ही नहीं है। इसका हमें इल्म ही नहीं। तो 8वें इमाम का एक बड़ा जमाना देखें आप, इतना शदीद कि एक ऐसा दौर आ गया तशय्युअ पर जहां पर वाकिफिया का गलबा शियों से ज्यादा, यानी वाकिफिया तादाद में ज्यादा हो गया, शिया कम। फिर 10वें इमाम के जमाने में उरूज पर पहुंचे, ये फिर उरूज पर पहुंची। 10वें इमाम ने शदीद महाज़ाराई की उनकी, और वो बात भी जो मशहूर है, 6वें इमाम का ये कौल शायद है। इस देखें आप, ये 3 तबके नए नए फिरके जो इजाद करते हैं। एक खुद बनी अब्बास, वो चाहते थे कि कोई महाज़ाराई उनकी हुकूमत के खिलाफ न हो। दूसरे मफाद परस्त तबका, जो हुकूमतों में छोटे छोटे पोस्ट चाहता है, कहीं ना कहीं उनको कोई मकाम मिल जाए। तीसरा तबका इख्तिदार परस्त, एक मफाद परस्त तबका जो पैसा जमा करना चाहता है, तीसरा तबका इख्तिदार परस्त जो हुकूमतों में कोई मकाम हासिल करना चाहता है। ये 3 तबके हमेशा ये फिरका साज होते हैं, फिरके बनाते हैं और आपस में इन फिरकों को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और फिरकों की बुनियाद गैरल हक होती है, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, दीन में गुलू मत करो, गैर हक गुलू मत करो। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। हलक फिया रजुलान मुहिब्बुन क़ाल व मुबग़िज़ुन क़ाल, नज़ीर बलागा में मेरे बारे में 2 लोग हलाक हो गए, मेरे बारे में 2 लोग हलाक हो गए। एक वो चाहने वाला जिसने मुझे मेरी हद से आगे बढ़ा दिया, और एक वो मुबग़िज़, एक वो बुग़्ज़ रखने वाला जिसने मुझे मेरी हद से नीचे कर दिया। दोनों हलाक है, गाली भी हलाक है, खाली भी हलाक है। नजात किसकी है? नजात आदिल की है। नजात उसकी है जिसके अफकार में, जिसके अकायद में तवाज़ुन है, और जिसके अफकार और अकायद में तवाज़ुन होगा, लामहला उसके आमाल में तवाज़ुन होगा, उसके अखलाक में तवाज़ुन होगा। क्योंकि इंसान का अमल उसकी फिक्र का अक्कास है। जैसी उसकी फिक्र होगी वैसा ही उससे अमल रोनुमा होगा, सरसर। और आज आप देखें, अगर आज आप देखना चाहते हैं कि आज के वाकिफियत कौन, आज के बनी अब्बास कौन, आज के मफाद परस्त कौन, आज के इख्तिदार परस्त कौन। आज कल जहां बनी अब्बास थे, आज वहां अमेरिका है। कल जहां इख्तिदार परस्त थे, आज वहां आली सऊद है। और कल जहां मफाद परस्त थे, आज वहां तकफीर है। और सबका निशाना किस तरफ है? उस जमाने में तीनों का निशाना साथ एक इमाम मासूम थी। आज इन तीनों का निशाना कौन है? जो उनका हकीकी जानशीन, जो उनका वाकई नायब है,
امریکہ کا نشانہ بھی اسی کی طرف ہے, تکفیری کا نشانہ بھی اسی کی طرف ہے, آل سعود. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افکار میں متضاد ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں سب مرتد ہیں. ائمہ نے جو ہم کو 8ویں امام سے 10ویں اور 11ویں امام تک ائمہ نے جو ہم کو ایک سبق سکھایا ہے وہ یہ کہ غالیوں سے شدید محاذ آرائی. اسی لیے کہا کہ کسی نے پوچھا 6ویں امام سے, اور اس قدر ائمہ کے اوپر تنگ کرتے تھے عرصہ حیات کہ ایک بڑا طبقہ جا کے ائمہ کی نجی گفتگو, نجی باتیں جا کر بنی عباس کو حکومت کو بتا دیتے. وہ جو ائمہ کے اسرار ہوا کرتے تھے, وہ باتیں جو ائمہ تاکید کرتے تھے کہ ان باتوں کو یہاں کے باہر نقل نہیں کرنا ہے, جا کر ان کو بنی عباس کے سامنے بتانے تھے. جاسوس ائمہ نے ایسا سے بڑا سخت محاذ آرائی کیا. اسی لیے کہا کہ کسی نے پوچھا حتیٰ اس قدر ائمہ کو اپنی وصیتوں میں بھی ائمہ اس قدر محتاط ہوا کرتے تھے کہ جب 6ویں امام کی وصیت نکالی گئی کہ آپ نے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس میں منصور دوانقی کا بھی نام شامل ہے. جو زمانے کا خلیفہ تھا, خلیفہ کا بھی نام آپ نے اس میں شامل کر دیا, کیونکہ اس قدر جاسوسی ائمہ کی جا کر حکومتوں کے پاس کی جاتی ہے. یہ 3 طبقے جب بھی ہوں گے, مفاد پرست طبقہ, اقتدار پرست طبقہ اور بنی عباس جیسی حکومت, تو یہ تینوں سرپرستی کریں گے گمراہ فرقوں. اور یہ گمراہ فرقوں کا لازمہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, عصیان طغیان ان کا لازمہ ہے. غلو کا لازمہ گناہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آج جتنے غالی ہیں وہ مومنین کو گناہ پر ابھارتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ جتنے گناہ کرتے کیجئے بالآخر آپ کی بخشش ہونے والی ہے. قرآن کے صریح خلاف ہے, قرآن مجید کے صریح خلاف ہے کہ آپ جتنے گناہ کرتے کیجئے بالآخر آپ کی بخشش ہونے والی ہے, بالآخر آپ کے لیے نجات. 8ویں امام کی سیرت ہم کو یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے غالیوں سے, اپنے زمانے کے اقتدار پرستوں سے, اپنے زمانے کے مفاد پرستوں سے دوری برقرار کرنی ہے اور غالیوں سے محاذ آرائی کرنی ہے. اسی لیے جب 6ویں امام سے پوچھا کہ مولا غالی اور مقصر اگر دونوں آپ سے رجوع کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کئی حدیثیں ہیں, البتہ مقصر یہاں پر مقصر محبان اہل بیت کو کہتے ہیں. امام کی نظر میں مقصر وہ ہے جو ائمہ اہل بیت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس سے کم کر دیتے ہیں. تو امام نے ان سے فرمایا کہ اگر غالی ہم سے رجوع کرے, اگر مقصر ہم سے رجوع کرے تو ہم اس کو قبول کر لیں. وہ جو ہمارے مقام کو گھٹاتا ہے اگر وہ ہم سے رجوع کرے تو ہم اس کو قبول کر لیں, لیکن غالی ہم سے رجوع کرے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں. غالی اگر آئے ہم سے رجوع کرنے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. کیوں قبول؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں قبول نہیں کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نماز روزے کی نفی کرتے ہیں. وہ نماز روزے کو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جو مقصر ہیں, جو اس زمانے کے مقصر, آج کے نہیں, یہ فقط ہمارے مقام سے ناواقف ہے, لیکن اگر ہمارے قریب آئیں گے تو ہمارے مقام سے بھی واقف ہو جائیں گے اور پھر اس بات کے قائل ہو جائیں گے تو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا. ائمہ کی سیرت ہمیشہ سے غالیوں سے محاذ آرائی رہی ہے, ساز باز نہیں رہا ہے. غالیوں کے مقابلے میں سخت موقف ضروری. اور امام رضا کو جو مدینے سے خراسان بھیجایا گیا آپ کی مرضی کے خلاف, اور یہ واحد امام ہے جو مدینے سے دور, حتیٰ عرب سے دور, مقام عجم میں آپ بدلے. اسی لیے جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا, جمع کر کے فرمایا کہ مجھ پر گریہ کیا جائے, مجھ پر رویا جائے. ابھی شہادت واقع ہوئی نہیں ہے, لیکن امام یہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ پر گریہ کیا جائے, مجھ پر رویا جائے. کیوں رویا جائے؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب میرے بابا کی شہادت ہوئی تھی بغداد میں تو آپ کے جنازے کو پورے بغداد پر رکھ دیا گیا تھا اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا
کہ اے بغداد والوں آؤ، رافضیوں کا امام مر چکا ہے، رافضیوں کے امام کے جنازے کے ساتھ توہین کرو۔ اور 4 حمال امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھا کر لائے تھے، امام غنیم الوطنی میں شہید ہونے والا ہوں اور وہاں پر مجھ پر کوئی رونے والا نہ ہوگا، اس لیے میری شہادت سے پہلے ہی مجھ پر گریہ کر لو، کیونکہ میں اب جو جا رہا ہوں یہ میرا آخری سفر ہے۔ خراسان آئے اور پھر وہ موقع آیا کہ جب گھر سے جانے لگے تو اپنے خادم کو ابا سلط کو کہا کہ اے ابا سلط، مجھے حکومت، مجھے خلیفہ وقت نے بلایا ہے، اگر میں واپس اس حالت میں پہنچوں کہ میرے سر پر کپڑا ہو تو میرا راستہ نہ روکنا، مجھ سے بات نہ کرنا، اور اگر میرے سر پر کپڑا نہ ہو تو مجھ سے بات کرنا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر آئے ابا سلط نے دیکھا کہ سر پر کپڑا ہے، سمجھ گئے کہ امام کو زہر دے دیا گیا، اور پھر امام اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد معجزتاً امام محمد تقی عام حاضر ہوئے اور غنی نہیں صحیح امام رضا علیہ السلام کو کفن دیا گیا، اور پھر بادشاہ وقت بھی شریک ہوا، اور پھر بڑے پرشکوہ انداز میں آپ کا جنازہ اٹھا، اور آج جہاں مشہد میں آپ کی مزار ہے وہاں پر آپ کو دفنا دیا گیا۔ لیکن آپ کے جد مظلوم حسین جس کے 40 کے ایام آ چکے ہیں، ایک مرتبہ 11ویں محرم کو زینب نے دیکھا کہ حسین کا لاشا ریگزار کربلا پر بکھرا پڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ اپنے رخ کو مدینے کی طرف کیا، یا جدہ صلی اللہ علیہ کا ملکۃ السماء، اے میرے نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، آزا حسین مرمل بالدماء وتقطع الاعضاء، یہ آپ کا حسین ہے جس کی لاش میں زہر کربلا پر بکھری پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اعضاء جسم ریگزار کربلا پر بکھرے پڑے ہیں، اس پر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار یا اللہ یہ ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں غرور اور غالیوں سے اجتناب کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد علیہ السلام کا محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی عدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو زائرین زیارت اربعین کے لیے زیارت سید الشہداء کو گئے ہوئے ہیں نجف اور کربلا اور عراق میں، پروردگار تمام زائرین کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما، ہمارے ملک کی فرقہ پرستہ ختم کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگار ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت امام رضا علیہ السلام کو پڑھنے، پڑھ کر اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ السلام کا جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ السلام کا، واسطہ محمد علیہ السلام کا، یا اللہ جو ناقد خدا ہے ان کی قد خدائی فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے مراز مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرما۔ سید مخالفت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہی مرجع علی قدر جماعت تشیع حضرت آیت اللہ سکستانی کو اپنی زمان میں فرما۔ ایک اعلان سمجھ فرمائیں، مجلس سے سالانہ 17 صفر 4 7 عصر بنا کردہ مرحوم مرزا فدا علی صاحب علامہ سرکوت مبارک، کل 17 صفر 4 7 عصر ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے، کل 4 بجے علامہ سرکوت مبارک۔
سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا، ہم غریبوں کے لیے کوئی سہارا نہ رہا، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا، خاک پر لوٹتے ہیں ہمیں تنہائی میں، خاک پر لوٹتے ہیں ہمیں تنہائی میں، ایسی غربت ہے، ایسی غربت ہے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا، رنج مولا کو غریب الوطنی کا ہے بہت، رنج مولا کو غریب الوطنی کا ہے بہت، اجنبی چہرے، اجنبی چہرے ہے سب کوئی شناسا نہ رہا، سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ
نیوے ہیں تقی پر یہ مصیبت آئی سر پہ افسوس کے سر پہ افسوس کے اب باپ کا سایہ نہ رہا سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا سر پہ اب شاہ خراسان کا سایہ نہ رہا ہم غریبوں کے لیے کوئی سہارا نہ رہا سر پہ اب شاہ خراسان